بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، سامعین اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اب اس مہینے کے چند ایام ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہجری کیلنڈر میں بہت سے ایسے مہینے ہیں اور مہینوں میں کچھ ایام ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی بڑی اہمیت اور اس کی عظمت بتلائی ہے۔ چنانچہ ذی الحجہ کا مہینہ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی اپنی ایک حرمت ہے، عظمت ہے، اہمیت ہے۔ اور پھر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اس آیت میں آپ دیکھیں لیال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لیلتن کی جمع ہے۔ عربی میں لیلہ سے مراد یا اس کا معنی رات ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں لیلہ کہہ کر اور آگے عشر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ان دونوں لفظوں کا مفہوم ہوتا ہے 10 دن، 10 رات۔ گویا اللہ نے 10 راتوں کی قسم یہاں کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت ہی اہمیتوں والی ہے، عظمتوں والی ہے۔ چنانچہ ان 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، اٹھائی ہے۔ یہاں 10 راتوں سے مراد اصل میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کا لفظ استعمال، نہار کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ لیال کا لفظ استعمال کیوں فرمایا؟ عزیزان محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر، چاند والا کیلنڈر، اس کی تاریخ رات سے بدلا کرتی ہے۔ گویا ہجری کیلنڈر میں اصل رات ہوا کرتی ہے، دن رات کے تابع ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ الغرض اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت ہے اور عظمت ہے۔ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ واقعہ جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ شرف کلامی، آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو 30 روزے رکھنے پڑیں گے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو ذکر فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس میں 10 دنوں کا اور اضافہ فرمایا اور اس طرح پورے 40 دن کا اضافہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 40 دن آپ روزہ رکھیں۔ عزیزان محترم، آپ قرآن مجید اٹھائیں، تفسیر پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ جو 10 دن اخیر میں اللہ رب العالمین نے اضافہ فرما کر 30 سے 40 دن مکمل فرمایا تھا، وہ 10 دن ذی الحجہ کے ابتدائی یہی 10 دن تھے، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک۔
اس سے بھی اس کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ نیک اعمال اللہ رب العالمین کو دوسرے اور دنوں میں کیے جانے کے مقابلے میں زیادہ پسند اور زیادہ محبوب ہے۔ دیکھا آپ نے، اس سے بھی ذی الحجہ کے 10 ایام کی اہمیت اور عظمت معلوم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ سے زیادہ عظیم دن کوئی اور دن نہیں ہوا کرتا ہے، لیکن ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، جو 10 ایام ہیں، یہ جمعے کے دن سے بھی زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی عظمت اور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت کعب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمام زمانوں میں انتخاب فرمایا، زمانوں میں سب سے زیادہ مہینوں کا جب انتخاب فرمایا، ان مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والے مہینوں کو چنا، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو اللہ کو زیادہ پسند تھا اس مہینے کو چنا، اور وہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔ اور پھر اس ذی الحجہ کے 30 دنوں میں سے شروع کے ابتدا کے 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے چنا، اور اس طرح ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت اور عظمت کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ زمانوں میں سب سے زیادہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، اور حرمت والے مہینوں میں سے پھر ذی الحجہ کا مہینہ، اور پھر ذی الحجہ میں سے 10 دنوں کا اللہ رب العالمین نے انتخاب فرما کر اس بات کی طرف اشارہ، اور اس بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا کہ یہ بڑی اہمیتوں اور عظمتوں والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے عام طور پر ہم غفلت کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا، اب اس دن سے لے کر 9 دن کا انتظار ہوتا ہے ختم ہونے کا، اور 10ویں دن کا ہم انتظار کرتے ہیں، اس کی آمد کا انتظار ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ اس دن 2 گانا یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں جا کر ہر صاحب نصاب قربانی ادا کرے گا۔ اتنا ہی نہیں ہے، آئیے ہم آپ کو ان 10 دنوں کے اہمیت اور عظمت کو جان لینے کے بعد ان میں کیا اعمال ہم کو کرنا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کون سے اعمال اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو زیادہ پسندیدہ تھے، میں اس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ اعمال تو 4 ہیں، لیکن اعمال بتانے سے پہلے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس میں صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی بھی عمل اگر کیا جاتا ہے تو ہر دن کا وہ عمل 1 سال کے عمل کے برابر ہوا کرتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کو اور عظمت کو اپنی نظر میں رکھیں، اور پھر اب جو آگے آپ کو اعمال بتائے جا رہے ہیں، آپ ان اعمال کو غور سے سنیں۔ سب سے پہلا عمل ہے روزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعدل صیام کل یوم منہا سنتاً، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے کسی دن بھی روزہ رکھنا یا ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر کے روزے کی طرح ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف سنن ترمذی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو ذکر کرتی ہیں، آپ کے اعمال کو ذکر کرتی ہیں، اور فرماتی ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشورہ یعنی محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کا روزہ اور پھر ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے روزے اور پھر ہر مہینے کے 3 روزے آپ مستقل رکھا کرتے تھے. یعنی آپ اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان 3 روزوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. تو ظاہر ہے اس میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 روزوں کا بھی ذکر ہوا ہے. یہاں میں آپ کو ایک غلط فہمی کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. عزیزان محترم، آپ اگر پڑھیں گے تو اکثر جگہوں پر 10 دن کے روزے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حالانکہ ہم کو اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 10واں جو دن ہوتا ہے ذی الحجہ کا وہ یوم النحر کا ہوتا ہے، یعنی قربانی کا دن ہوتا ہے، یعنی عید کا دن ہوتا ہے. اور آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے عید کے دن روزہ رکھنے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، اس لیے کہ عید خوشی کو کہتے ہیں اور خوشی کا اظہار اس دن کھانے کے ذریعے ہوا کرتا ہے، پینے کے ذریعے ہوا کرتا ہے. اب اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ عید نہیں منا رہا ہے، تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا روزے جب رکھے جائیں گے تو وہ پورے 10 دن کے روزے رکھے جائیں گے یا 9 دن کے روزے رکھے جائیں گے؟ عزیزان محترم، احادیث کی کتابیں اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں تو وہاں آپ کو ازواج مطہرات میں سے کئی زوجہ محترمہ کا یہ قول ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. تو کئی حدیثوں میں لفظ 10 کا بھی ذکر ہوا ہے اور 9 کا بھی ذکر ہوا ہے. تو 10 کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پورے 10 دنوں کی فضیلت کو بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں 9 کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے پہلے روزے کا ذکر ہوا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہمیت تو 10 دنوں کی ہے، عظمت تو 10 دنوں کی ہے، لیکن جب روزے رکھے جائیں گے تو وہ صرف 9 دن کے روزے رکھے جائیں گے. اسی لیے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اس بات سے بڑے سخت ناراض ہوا کرتے تھے اور اس بات کو بہت ناپسند فرماتے تھے کہ اگر کوئی کہہ دے یا لکھ دے، بیان میں کوئی بیان کرتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کر لے کہ بھئی 10 دنوں کے روزے رکھنے احادیث کی بنیاد پر، اس بات کو بڑا وہ ناپسند فرماتے تھے. اپنی مجلس میں باضابطہ وہ اس بات کا اظہار کرتے اور کہا کرتے کہ بھئی 10 دنوں کی اہمیت عظمت ہے لیکن روزہ نہیں رکھنا ہے. تو اس لیے بیان میں بھی اور لکھنے میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا. عزیزان محترم، یہ پہلا عمل تھا روزہ. اب دوسرا ایک عمل ہے جو ان دنوں میں، ان 10 ایام میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرماتا ہے. وہ عمل ہے شب بیداری کا. ہم نے اور آپ نے رمضان کے مہینے میں آخر عشرے میں ہر تاخرات کو جاگنے کا اہتمام کیا ہے، ہوتا ہے، لیکن شب بیداری ان 10 دنوں میں بھی ہمیں کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان میں شب بیداری کی ہے اور احادیث بھی اس کی موجود ہیں. چنانچہ ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ راتوں کو جاگو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو. اور پھر آگے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس میں ایک دن عید کا جو ہوتا ہے اس رات اگر جاگو گے اور اس میں جو دعائیں کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ شب بیداری میں سے آخری جو رات ہوگی اس رات میں اگر اٹھ کر کوئی خاص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. باقی اور دنوں میں، راتوں میں بھی اللہ رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے، لیکن وہ ایک رات ایسی ہوتی ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوا کرتا ہے. تو اس لیے رات جاگنے کا اہتمام ہمیں کرنا ہے. یہ دوسرا عمل ہے. اور تیسرا عمل ہے کثرت ذکر. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ جہاں ان ایام کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے
اپنے ذکر کا بھی حکم فرمایا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. ایام معلومات، متعینہ دنوں میں اللہ کے ناموں کا ذکر. یہاں متعینہ دن کون سے ہیں؟ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ متعینہ دن سے، معروف دن سے، مشہور دن سے مراد یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. تو چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اس ابتدائی 10 دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی لا الہ الا اللہ تحلیل کرنا، اور اسی طریقے سے تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ پڑھنا، اور تحمید الحمدللہ پڑھنا، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر ہیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک آخری چیز، ایک آخری عمل جو اس مہینے میں ہم کو اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، یعنی قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، تو ایسی صورت میں چاند کی پہلی تاریخ سے، جیسے ہی ذی الحجہ شروع ہوتا ہے اس کی پہلی تاریخ سے ناخن، بال، چاہے وہ زیر ناف ہوں، بغل کے ہوں یا سر کے بال ہوں، اب اسے ہم کو نہیں کٹوانا ہے، رک جانا ہے. بالوں کو نہیں کاٹنا، ناخنوں کو نہیں کاٹنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے، اور آپ نے باضابطہ ایسے صاحب نصاب کو جن کا ارادہ ہے قربانی کرنے کا ان کو منع فرمایا ہے. لہٰذا ان کو تو یہ اعمال کرنے ہی ہیں، لیکن علماء نے، محدثین اور فقہاء نے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو بھی ان کی متابعت میں یا ان کی مشابہت میں حکم دیا کرتے تھے جو قربانی نہیں کرنے والے ہیں. تو گویا قربانی جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ پہلی تاریخ سے لے کر قربانی کرنے کے دن تک، جس وقت قربانی ہو جاتی ہے اس وقت تک اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال نہ کاٹیں، چاہے وہ بال سر کے ہوں یا زیر ناف ہوں، یہ سب سے وہ پرہیز کریں. عزیزان محترم، ایک آخری بات اس میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. عام طور پر قربانی کرنے کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بہت سے احباب اس سنت کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں. چنانچہ دیکھا یہ گیا کہ وہ داڑھی نہیں کترواتے ہیں، مونچھ نہیں کٹرواتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سنت ابراہیمی پر وہ عمل کرتے ہیں فوراً وہ سینون جا کر سب سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے داڑھی رکھنا، اس کو وہ جا کر کے مڑا لیتے ہیں. عزیزان محترم، بال نہیں کٹانے سے مراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ بال یہ سر کے ہیں، زیر ناف ہیں، بغل کے ہیں، ان کو آپ نے منع کیا تھا. یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. جب کاٹنے کا حکم ہو رہا ہے مفہوم مخالف میں تو اس میں یہ چیز داخل نہیں ہے. تو اس لیے اس بات کا ہم کو خیال رکھنا ہے کہ زندگی میں ہر سنت ہماری آ جائے. اللہ سے ہم دعا کریں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، یہ ابھی جو زمانہ ہے کورونا کا زمانہ ہے. اس موقع سے ہم کو اور آپ کو سب کو احتیاط کرنا ہے. قربانی کرنے میں جو بھی گائیڈ لائن جاری کی جا رہی ہیں اس گائیڈ لائن کے مطابق ہم قربانی کے جانور کا استعمال کریں، گوشت کا استعمال کریں. صفائی ستھرائی کا خاص طور سے خیال رکھیں. صفائی ستھرائی سے بہت ساری بیماریاں پھیلا کرتی ہیں، اس کا خاص ہم اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.